اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جمعہ کے دن کی فضیلتیں اور برکتیں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعہ کے دن کی 5 فضیلتیں ہیں۔ پیارے دوستو، جمعہ کی یہ جو 5 فضیلتیں ہیں کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں یہ جو 5 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کو آپ سے گزارش ہے آگے لازمی شیئر کریں۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ پیارے دوستو، 5 باتوں کی وجہ سے جمعہ کے دن کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ اس کی پہلی عظمت کی بات یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، انہی سے انسانیت بنی اور تمام نوع انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے اس دن کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی دوسری عظمت یہ بتائی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر تھے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، لیکن شیطان نے ان سے خطا کرائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسل چلی۔ اب انسان نیک اعمال بھی کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ پالے گا۔ اور جمعہ کے دن تیسری عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن وفات دی۔ وہ جمعہ کے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی چوتھی عظمت یہ بتائی ہے کہ اس دن کے اندر ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت کے اندر اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں، یعنی حرام چیز کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو بھی جائز چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن اس لمحے کا کسی کو معلوم نہیں کہ کس وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ کیا پتہ کون سا وقت ہے اور کون سی دعا قبول ہو جائے۔ ویسے عصر کی نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قبولیت والا وقت ہو۔ اسی دن کے اندر زیادہ سے زیادہ مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کی 5ویں بڑی بات یہ فضیلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرر فرشتوں کے علاوہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا سب جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، اور کسی کو کیا معلوم قیامت کب قائم ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، لیکن ایک انسان غافل ہے جو اس بات سے نہیں ڈرتا، پرواہ نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، لیکن حقیقت میں انسان کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، تو پھر کس چیز کا مالک ہے؟ دوستو، 5 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جمعہ کے دن کو عظمت ملتی ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کریں، خوب تلاوت قرآن مجید کیا کریں۔ اس مبارک دن کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جمعہ کے دن جہاں عصر کی نماز پڑھی ہو،
اگر اسی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علماء اور فقہاء اس بات پر اجماع ہے کہ جو انسان 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب، 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ نمبر 1، غسل کرنا، کپڑے اچھے پہنا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنا، خطبہ غور سے سننا، کوئی بیہودہ لوگ بات نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہی فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک یہ کہ جس وقت امام خطبہ کے لیے ممبر پر جائے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، بس یہی وہ ساتھ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ خطبہ اور نماز کا وقت ہی قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ساتھ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا وقفہ ہے۔ اکابرین کا معمول ہے کہ وہ جمعہ کے دن ان دونوں وقتوں میں لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ نماز یا ذکر، دعا اور توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں مصروف رہتے ہیں۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر جمعہ کے دن سستی اور کہلی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں موت آنے کی پیارے دوستو فضیلت میں بہت زیادہ ہے۔ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو جمعہ کے دن یا اس کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کرے اور تیل خوشبو اس کے گھر میں جو بھی ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن نوافل کی جتنی رکھتے ہیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی پیارے دوستو حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ بھی کہا چپ رہو تو تم نے لطف کا کام کیا۔ خطبہ کے وقت چونکہ کسی بھی قسم کے کلام اور گفتگو کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہونے کے لیے کہنا بھی اس حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکتیں آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے پیارے بھائیو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔